صلی اللہ تعالی درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ وظیفہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اپنے منہ میں پڑھتے جائیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ۔ وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ وظیفہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الفاتحہ۔ وصلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے رمضان المبارک کی بے انتہا مبارکباد ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے سعادت دے دی اور زندگی میں ایک بار پھر رمضان کی اعلیٰ ترین بہاریں دیکھنا نصیب ہوئی۔ اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس سے بھی بڑا احسان یہ ہوا کہ ہم اس وقت ایک بہت عظیم وقت میں، ایک بہت عظیم جگہ پہ، ایک بہت عظیم مقصد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا 17واں سالانہ آئیے دین سیکھیے کورس ہے۔ 17 سالوں سے اس عظیم محنت کو کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ جو ہمیں یہ بار بار اللہ ہر سال اس کی توفیق دیتا ہے، تو اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ تبھی اس کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، تبھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، تبھی اللہ بار بار اس کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت ہے، جو چیز اسے پسند آ جائے، جو وہ قبول کر لے، جس چیز کو وہ قبول کر لے، وہ اسے جاری فرماتا ہے، وہ اسے بند نہیں ہونے دیتا، وہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول کروا کے اپنے کرم سے اسی کی توفیق دوبارہ دے دیتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ دین سیکھنے کا وقت، یہ دین کو جاننے کی سعادتیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جس کو اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب یہ میرا بندہ بہتر ہوگا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں اس کو عزتیں دینے والا ہوں، برکتیں دینے والا ہوں، جو بھی جس سے بھی اس نے بھلائی کا ارادہ کیا،
تو اس کے ارادے کی جو عملی تصویر ہے وہ دین سیکھنا ہے، یعنی وہ دین سیکھنے کی طرف لگ جائے گا، اس کو اللہ کے دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اس کو چیزوں کی یافت آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جو جتنا گہرائی میں جتنا زیادہ سیکھے گا، اللہ اتنا ہی زیادہ اس کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ جو کم سیکھتا ہے اتنی کم ارادہ، جو زیادہ سیکھتا ہے اس کا زیادہ ارادہ۔ تو یہ اس کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے دین کے اس عظیم برکت کو عطا فرما دے۔ ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ یہ 20 دنوں کے لیے ہوگی، اور اس میں ہم بہت قیمتی راز جانیں گے اللہ کے دین کے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ایک بڑا مقصدیت کے ساتھ اور تربیتی انداز میں اس کو ہم مکمل کریں انشاءاللہ، اور ہم اپنی اس اللہ کے ساتھ جو قربت ہے اس کو انشاءاللہ بڑھتے ہوئے پائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ یہ چیزیں جانیں گے تو امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کی اللہ کے ساتھ معرفت کو مزید گہرا کریں گی، مزید آپ اس کی قربت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ مقصد علم کے دریا بہانا نہیں ہوتا، اور نہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی اچھی باتیں کی گئیں، بڑی اعلیٰ باتیں کی گئیں، بڑا ہی وہ تو بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد اللہ کی معرفت ہے، اس کی پہچان ہے، اور اس کی پہچان کے لیے اگر تمہیں ایک بھی موتی مل گیا ہے تو کافی ہے۔ تو آئیے آج جو باتیں سعادت ملنے والی ہے، میں نے قرآن سے آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا ہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری عبادتیں قبول کر لے۔ یہ قبولیت کی جو اللہ کی طرف سے دعا اللہ نے قرآن میں سکھائی ہے کہ تم مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں قبول کر لوں، کیونکہ اس کا قبول کر لینا یہ بہت بڑا اس کا کرم ہے۔ وہ جسے چاہے قبول کرے، جسے چاہے رد کر دے۔ تو ہمیں آج یہ دعا کرنی ہے پہلے ہی دن کہ اللہ ہماری ساری کوششیں قبول فرما لے۔ جتنی کوششیں ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ نفل ہیں، وہ سجود ہیں، وہ فرائض ہیں، وہ واجبات ہیں، اور اس کے حلال ہے، وہ کوئی بھی نیک عمل ہے، وہ تسبیح و درود ہے، وہ تلاوت ہے، وہ کوئی بھی اچھا عمل ہے، بس وہ ہم سے قبول کر لے، کیونکہ اگر قبول ہو گیا تو ہی اس کی کوئی اللہ کے ہاں کوئی اس کی وٹک ہوگی، ہم کچھ لے پائیں گے اس سے۔ اگر وہ قبول نہ ہوا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی قبولیت بڑی عجیب ہے۔ بعض جگہوں پہ اللہ نے اپنے بندوں کو بڑے بڑے اپنے بندوں کو اوصاف دیے، لیکن وہ اس نے قبول نہیں کیا۔ بعض جگہوں پہ اس نے اوصاف نہیں دیے لیکن قبول کر لیا۔ یہ اس کی کمال لطف و کرم کی باتیں ہیں، وہ جسے چاہے قبول کر لے، اور اس کی مرضی ہے کہ اپنے بندے کی کس ادا کے اوپر وہ اس کو خوشی ہو اور اس کی ادا وہ قبول ہو جائے، اور اس کی ساری زندگی اللہ اپنی بارگاہ میں عرشوں سے لگا کے اس کو اپنی بارگاہ میں رحمتیں دے دے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی عبادتیں اتنی ہوں کہ اللہ انہیں توفیق بھی دے رہا ہے عبادتوں کی لیکن قبول نہیں کرتا، تو بتاؤ اس کی محنت کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایسے معاملات سے اللہ محفوظ کرے کہ بے حد و حساب عبادت بھی ہو لیکن آگے قبولیت نہ ہو۔ اس کی مثال اگر لینی ہو تو سب سے بڑی مثال شیطان ابلیس ہے۔ اربوں سال عبادت کی، خربوں سال عبادت کی، اور بہت بڑے درجے پہ پہنچا، اتنے بڑے درجے پہ پہنچا کہ تمام فرشتوں کا سردار بنا، اور اس کو بے حد و حساب اللہ کا قرب ملتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے کوئی زمین کا کوئی کائنات کا ایسا چپا نہیں چھوڑا جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی، بے حد و حساب عبادت۔ اور عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اور عامل بھی تھا، عمل کی توفیق بھی تھی، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن مسئلہ ایک تھا، عاشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا۔ اس عشق نہ ہونے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، محبت نہ ہوئی، اور علم نے، عمل نے، عبادت نے گمراہ کر دیا، ساری باتیں ضائع ہو گئیں۔ اور اللہ کی بارگاہ سے جب نکلا تو جب اس نے اللہ کا حکم نہ مانا تو اللہ نے فرمایا اس کو دفع کر دو، مجھ سے دور کر دو، نکال دو اسے جنت سے۔ تو اس کو پتا تھا کہ اللہ عین جلال میں بھی محبت فرماتا ہے، یہ وہ راز جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ اللہ حالانکہ جلال میں ہے لیکن یہ پھر بھی محبت کرنے والا ہے۔ تبھی اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو مجھے نکال رہا ہے تو مجھے مہلت دے دے۔ یہ جو مہلت دے دے، اسے پوچھا، اصل میں وہ جانتا تھا اللہ کے اس راز کو
کہ میرا رب بے شک اس وقت غصے میں ہے، لیکن یہ اپنی محبت نہیں چھوڑتا، یہ اپنے اس پیار کو نہیں جانے دیتا، تو مہلت مانگ لی تو اللہ نے مہلت دے دی، لیکن بہرحال پھر بھی اپنے کسی عمل کی وجہ سے وہ کسی صورت بھی کامیاب نہ ہوا۔ دوسری مثال دیکھنی ہو کہ اللہ جسے رد کر دے حالانکہ اس کی بظاہر حالت بہت بڑی ہو، وہ فرعون ہے، ہزاروں خزانوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا، 100 سال عمر پائی، ایک بار بھی سردرد نہیں ہوا، بیمار نہیں ہوا، اتنا زبردست پلانر انسان کہ اس نے مصر کو جنت بنا کے رکھ دیا، نہریں کھدوا دیں، اس نے لوگوں کے لیے آبپاشی کے نظام بنا لیے، اس ریت کے اس ملک کو اس نے سرسبز و شاداب ملک میں بدل دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کے سامنے دین کی تبلیغ کی، اس نے اپنے لوگوں سے خطاب کیا، اس نے کہا دیکھو میں نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے، تم اپنے ملک کی حالت دیکھو، میں نے کیا اس کے ساتھ انداز بنایا اور کس طرح میں نے تمہارے ملک کو سنوار دیا۔ آج تم اس شخص کو میرے سامنے لا رہے ہو جس کو بولنا بھی نہیں آتا، استغفر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بول نہیں صحیح پاتے تھے، الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میرے سامنے ایسے شخص کو لاتے ہو جو اس قدر ہے کہ اس کو بولنا بھی نہیں صحیح آتا، اور مجھے جو ہے وہ آج نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے اس کی بات مان لی، حالانکہ 50,000 بچوں کو قتل کرنے والا تھا وہ، اور لوگوں کو پتا تھا کسی نے کیے ہیں، لیکن اتنا اپنی عوام کے ساتھ اس کا رابطہ تھا کہ عوام اس کے پیچھے چل پڑی۔ لیکن اللہ نے جب اس کو ڈبو ڈبو کے مارا، استغفر اللہ بولو ذرا، ڈبو ڈبو کے مارا جب اسے، اور جب اس نے آخری لمحے پہ تھا اور اس وقت اس نے اللہ سے کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، میں ایمان لایا، لیکن اس کے ایمان کو قبول نہ کیا گیا، کہا بس یہ تم نے بہت دیر کر دی، میری طرف سے تو ختم ہو چکا ہے۔ لہذا اتنی عزتیں پانے کے باوجود چونکہ اللہ نے قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ اور ذرا قریب آ جائیں تو ابو جہل کی مثال سامنے ہے۔ ابو الحکمت کہلاتا تھا، اپنے دور میں بڑا سمجھدار انسان سمجھا جاتا تھا، جس کو کوئی گتھی سلجھتی نہیں تھی وہ آتا تھا اس کے پاس تو وہ گتھی سلجھا لیتا تھا، اتنا سمجھدار انسان۔ اور مکے میں مشہور تھا کہ اگر کسی جگہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہاں عمر بن شام کو لے جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن آقا دو جہاں کو نہ پہچان سکا، حضور کو نہ جان سکا، آقا دو جہاں کی عزت کو نہ پہچان سکا، تو حضور نے فرمایا یہ تو جاہلوں کا باپ ہے، یہ تو ابو جہل ہے۔ قبولیت نہ ہوئی تو دعا مانگو اللہ قبول کر لے، آمین کہو ذرا بول دو، ذرا اپنے اندر یہ دعا لاؤ آج کہ بس اللہ قبول کر لے کسی طریقے سے۔ اس کی قبولیت اگر ہو گئی تو مٹی بھی سونا بنے گی، اس کی قبولیت اگر ہو گئی تو تم ہلکی سی آہ بھرو گے، عرش سے اوپر نکل جاؤ گے، کیونکہ قبول ہو گئے ہو۔ اور اگر قبول نہیں ہے تو کروڑوں اربوں رکوع و سجود کے باوجود بھی رد کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک اور مثال لے لو قارون کی، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، خزانے بھرے ہوئے تھے، اور اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے۔ یہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی جو ذہنی حالت ہے، میری جو اپنی قابلیت ہے، اس سے میں نے یہ خزانہ کمایا، مجھے رب کا کوئی پتہ نہیں، نہ کسی نے مجھے دیا، میں نے خود کمایا یہ۔ اور اس کو ناز تھا اپنی عقل پہ، اپنی عقل کو یہ ہمیشہ بہتر سمجھتا تھا، اور کہتا تھا کہ میری ہی عقل ہے جس نے اتنا خزانہ جمع کر لیا۔ لیکن اللہ نے اس قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا، اس کو دنیا سے اس طرح مفقود کر دیا گیا کہ آج دنیا اس کی صرف مثال ایک نوسط کے طور پہ دے سکتی ہے، اور کچھ نہیں۔ تو بظاہر کتنا ہی بڑا ہو جائے، لیکن اگر اللہ ہی قبول نہ کرے تو معاملہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ کر لے، آمین کہو ذرا، آمین کہو۔ قرآن میں ایک اور شخص کا ذکر بھی ہے، اور اس کا نام ہے ولید۔ اس کے لیے قرآن میں آیتیں اتری ہیں۔ یہ مکے میں ابو جہل کے ساتھ رہتا ہی تھا، اور یہ 12 بیٹوں کا باپ تھا، دولت بے شمار تھی، مال بھی بڑا تھا، اور جب 6 بیٹے دائیں کھڑے ہوتے، 6 بیٹے بائیں کھڑے ہوتے نا، تو اس کے چہرے پہ ایک عجیب رونت ہوتی تھی، فخر ہوتا تھا۔ 6 جوان بیٹے دائیں کھڑے ہوں، 6 جوان بیٹے بائیں کھڑے ہوں، تو بتاؤ
باپ کا کیا عالم ہوتا ہے، باپ کی کیا انداز ہوتے ہیں، تو ایسا ہی انداز تھا۔ تو یہ بھی کہا کرتا تھا جب اس کو کہا گیا نا کہ تیرا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے، قرآن کیا چیز ہے، تو کہنے لگا صرف جادو کی باتیں ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ جادو کی چند باتیں لکھی ہیں۔ تو اللہ نے پھر ایسی اس کی جو ہے وہ اس بے ادبی کے بعد ایسی درگت بنائی کہ قرآن میں آج بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کے بچوں کو بھی نہ صرف موت کا شکار کیا، اور اس کو بھی موت کا شکار کر کے زمین و آسمان میں اس کی مثال ہی ہم نے ختم کر دی۔ تو لہذا دعا کرو اللہ قبول کر لے، بس آمین کہو ذرا، اللہ قبول فرما لے۔ اسی طرح ابو الفضل اور فیضی کا بھی ذکر آتا ہے، حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ ابو الفضل اور فیضی یہ دو بھائی تھے، اور یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہی تھے، بادشاہ اکبر کے بڑے قریب تھے، بڑے سمجھدار تھے دونوں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بغیر نقطے کے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، یعنی پورے قرآن کی تفسیر میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا علم ہوگا، کیسے عالم ہوں گے کہ ایک لفظ بھی نقطے والا استعمال نہیں کیا، پورے قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ لیکن ایسی عقل پہ پردے پڑے، ایسے پردے پڑ گئے کہ بادشاہ اکبر کو سجدہ جائز قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جی سجدہ جائز ہے، کرو بادشاہ کو سجدہ، استغفر اللہ، تو مارے گئے۔ آج تک جو ہے وہ تاریخ میں ان کے نام جو ہیں وہ لعنت کے طور پہ بولے جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ کر لے۔ ہمیشہ سجدوں میں جب بھی جاؤ تو یہ بات ضرور کرو جو قرآن نے کی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمیں قبول کر لے، اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، میری یہ ریاضتیں، میری یہ کوششیں، میری یہ اٹھنا، میرا یہ بار بار تیرے دین کے لیے محنت کرنا۔ لیکن ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، وقت نکال کے آئے ہیں، کتنی کوشش کر کے پہنچے ہیں، لیکن پیچھے قبولیت ہی نہ ہو، بتائیے ہم سب کا پھر کیا بنے؟ تو آج دعا کر لیجئے، آج پہلا دن ہے، انشاءاللہ کہہ لیجئے نا اللہ قبول کر لے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ آئے کہ جنہیں اللہ نے قابلیت بھی دی اور قبولیت بھی دی۔ یہ تو وہ بدبخت تھے جنہیں قابلیت دی لیکن قبولیت نہیں دی، یہ سارے قابل لوگ تھے۔ فرعون بڑا قابل تھا، فرعون بڑا قابل تھا، شیطان بڑا قابل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ولید بڑا قابل تھا، ابو جہل بڑا قابل تھا، جتنی مثالیں دی یہ بڑے قابل، اور بھی بڑی مثالیں، لیکن قبول نہیں ہوئے۔ اب وہ لوگ سن لیجئے جنہیں قابلیت بھی دی اور قبول بھی کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے قابل، ایسے قابل کہ اللہ نے جد الانبیاء بنایا، اور آپ واحد نبی ہیں جو تینوں مذاہب میں قبول کیے جاتے ہیں، تینوں مذہب آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی، تینوں مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی مانے جاتے ہیں۔ تو لہذا کیسی قبولیت اللہ نے عطا کی، کیسے اعلیٰ نور دیے کہ ان قبولیت کے الفاظ کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے لیے امام بنا دیا، یہ امام ہے دنیا کی اللہ۔ اسی طرح عمران علیہ السلام کی زوجہ جب ولادت کا وقت آیا تو کہنے لگی یا اللہ میں اپنی اس اولاد کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ کیسی اعلیٰ عورت تھی، کیسی اعلیٰ خاتون تھی کہ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، ابھی اولاد کو جنم نہیں دیا، اس سے پہلے ہی تربیت کی فکر ہے، اور پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں مولا یہ جو اولاد ہوگی میں تیرے حوالے کروں گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اللہ نے کمال لطف و کرم دیا، کمال فضل دیا کہ اس دعا کا اثر اب آپ کی شکل میں ظاہر ہوا، اللہ نے قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ اور عالمین کی عورتوں کی سردار بنایا، قرآن میں اس کا ذکر کیا، نساء العالمین کہا کہ یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اسی طرح اور بھی بے شمار لوگ جنہیں اللہ نے قابلیت بھی دی، قبول بھی فرما لیا، بڑے بڑے اعلیٰ لوگ دنیا میں آئے۔ بعض ایسے لوگ تھے جن کے پاس قابلیت نہیں تھی لیکن اللہ نے قبول کر لیا، قابلیت کوئی نہیں ہے، اور ان میں سب سے اوپر ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی قابلیت نہیں ہے، بلکہ کوئی پہچان ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن آقا دو جہان ارشاد فرمایا اے بلال
میں نے معراج میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا، تو جنت میں میرے ساتھ چل رہا تھا، قابلیت کوئی نہیں، لیکن اللہ نے قبول کر لیا، اور کچھ بھی ایسا انداز نہیں نظر آتا، لیکن کمال یہ ہوئی کہ اللہ نے قبول فرمایا۔ تو لہذا اس بات ساری قبولیت میں ہے جی، بس بات ساری اسی کے اندر ہے کہ اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کی شکل بھی اچھی ہوتی ہے، صورت بھی اچھی ہوتی ہے، سیرت بھی اچھی ہوتی ہے، اور اللہ نے معاملہ اچھا دیا ہوتا ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ لہذا سارا کچھ ہونے کے باوجود قبولیت نہیں ہوئی، بولو سارا کچھ تھا لیکن قبولیت نہیں ہوئی، تو اللہ کی طرف سے مسئلہ بن گیا۔ ایسے معاملات پیش آتے ہم نے دیکھے۔ لہذا دعا کرو بس اللہ قبول کر لے کسی طریقے سے، اور لوگوں کی نظروں میں ہم قبول رہیں، ورنہ چاہے کتنا ہی کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو، یہ قبولیت نہ ہو تو بات بنتی نظر نہیں آتی۔ تو اللہ اس کی توفیق دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، آپ نے اللہ سے دعا مانگی ہے، میں نے ابھی جو قرآن ابھی آیت سے ساتھ ہی میں پڑھتا ہوں، ہر درس میں پڑھتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، مولا میری زبان کی گرہ کھول دے۔ بول نہیں پاتے تھے صحیح طرح، اللہ قبول فرمانے پہ آئے تو دیکھو کیا ہوتا ہے، بول نہیں پاتے تھے تو کہا میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی ہیں، قرآن میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں مولا میرے ہارون کو میری مدد پہ لگا، کیوں؟ کیونکہ یہ فصیح اللسان ہے، یہ اچھا بول لیتا ہے، یہ بولتا بہت اچھا ہے، میرے ساتھ اس کو لگا دے اور میری جگہ یہ بات کر لیا کرے، مجھ سے بات صحیح نہیں ہوتی اور یہ بولے گا تو دین کی تبلیغ اچھی ہو جائے گی، تو مولا میرے بھائی کو میرے ساتھ لگا۔ دعا مانگی۔ ان کمال یہ ہے کہ اللہ نے جب خود بات کرنا پسند کی ہے تو حضرت موسیٰ سے بات کی ہے۔ بے شک ان کو بولنا نہیں آتا، لیکن کلام کے لیے اللہ نے موسیٰ کو پسند کیا۔ موسیٰ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لہذا کلام ان سے کیا جن سے اللہ نے قبول فرمایا۔ تو یہ کمال اللہ کا انداز ہے، میرے رب کے یہ خوبصورت انداز ہیں کہ وہ جسے چاہے ایسے انداز دے دے۔ کہ بعض لوگ ایسے انداز میں ہوتے ہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ یہ لگتا ہے کچھ نہیں کر پائے گا، اور اس کے لیے دنیا میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ یہ معاملہ بن پائے گا کوئی، کیونکہ یہ اس میں فلاں کمی ہے، فلاں خامی ہے، فلاں اس کے اندر جو ہے وہ یہ خوبی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اللہ جس کو پسند فرما لے، وہ جیسا بھی ہو اللہ اسے عرشوں تک پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قبول کر لیا۔ تو ہمیشہ اسی پہ رہیے گا انشاءاللہ، کہیے کہ اللہ بس قبول کر لے ہمیں، بس ہمیں تو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف دے دے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب وہ قبولیت پہ آتا ہے تو وہ کیسے قبول کرتا ہے۔ دیکھیے ایک بچہ آپ کے پاس آیا، بیٹا آپ کا، وہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہتا ہے، بیٹا چھوٹا ہے، معصوم ہے، اور اس نے کاغذ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس نے کہا کہ یہ میں لکھ کے لایا ہوں، میرا ٹیسٹ ہوا ہے تو ذرا دیکھیے آپ بھی۔ اور معصوم بچہ ہے، ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں، با بھی صحیح نہیں لکھا، تا بھی صحیح نہیں لکھا، سا بھی صحیح نہیں لکھا، بس ٹیڑھا میڑھا لکھا ہوا ہے۔ تو آپ والد ہیں اس کے، آپ جب اس کو دیکھیں گے نا تو آپ ضرور یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا یہ کیا، آپ اس کی ٹیڑھی میڑھی لکیریں دیکھ کے، حالانکہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو جیب سے 100 روپیہ نکال کے دے دیں گے۔ وہ جو 100 روپیہ آپ نے دیا ہے نا، وہ آپ نے اس کی خوش خطی کا نہیں دیا، وہ آپ نے اپنی محبت سے 100 روپیہ اس کو دے دیا۔ اللہ بھی ہماری عبادتیں کچھ ایسے ہی قبول فرماتا ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، تھوڑا پھر بولو۔ وہ ہماری ٹیڑھی میڑھی باتیں دیکھتا ہے، وہ ہمارے ٹیڑھے میڑھے سجدے دیکھتا ہے، وہ ہمارے ٹیڑھے میڑھے یہ درس دیکھتا ہے، کوئی لفظ صحیح ادا ہوا، کوئی نہیں ہوا، کوئی ہماری کوئی الفاظ کی کمی رہ گئی، کوئی کہیں پہ کمی رہ گئی، لیکن اس کی محبت ہمارے ساتھ اتنی ہے، پیار اتنا ہے، وہ کہتا ہے بندے ٹیڑھی باتیں لے آ، ہم پھر بھی قبول کرنے والے ہیں، ہم پھر بھی قبول کرنے والے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، دھیان کرو میری بات پہ، اللہ کی عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے کیا بولا؟ بول دیجیے۔ کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ حق ادا کرنے پہ آئیں گے، ممکن ہی نہیں۔ حق ادا کرنے کے اوپر کوئی نہ فائز ہو سکا، آقا دو جہاں کے علاوہ کوئی نہیں آ سکا جو اللہ کی عبادتوں کا حق ادا کرے۔ اللہ اپنے بندے سے محبت ہی بڑی کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے پیار ہی بڑا کرتا ہے، لہذا اس پیار کی وجہ سے وہ تمہیں قریب کر رہا ہوتا ہے، اس پیار کی وجہ سے تمہیں اپنے پاس لگا رہا ہوتا ہے۔
تو اللہ ہماری یہ باتیں قبول فرمائے۔ ایک اللہ والے تھے تو وہ دکاندار بھی تھے، تو دکان پہ اکثر لوگ جب سکے لے کے آتے تو اس دور میں چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو چاندی کے سکے جب گھس جاتے تھے نا تو اس کے اوپر سے وہ اس کی لکھائی مٹ جاتی تھی، تو اس سکے کو کھوٹا کہا جاتا تھا جس کے اوپر لکھائی مٹ جاتی تھی، کھوٹا سکہ۔ تو وہ جب لوگ ایسے سکے لے کے آتے نا تو وہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے تھے اور سکے رکھ لیتے تھے، کھوٹا سکہ رکھ لیتے تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور یہی عادت تھی ان کی۔ لیکن جب وقت وصال آیا نا تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، لوگوں نے اس کو لکھا، نوٹ کیا کہ کس قدر خوبصورت جملہ بول گئے وصال سے پہلے۔ کہنے لگے مولا ساری زندگی میں نے تیرے بندوں کے کھوٹے سکے قبول کیے ہیں، مولا آج میرے کھوٹے عمل قبول فرما لے۔ میں نے کھوٹے سکے لیے، تو مولا مجھ سے کھوٹے عمل لے لے۔ ہمارے عمل کھوٹے ہیں کہ نہیں؟ بولو ذرا سارے، یہ عمل ہیں ایسے کہ جو اللہ کے سامنے رکھے جائیں؟ یہ عمل ہیں ایسے اس طرح کے؟ کیا ان کے انداز اس طرح کے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کوئی بھی عمل اپنا پیش کر سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ نہیں مولا ہم تو اس عمل کے اوپر آ گئے ہیں کہ لہذا تو راضی ہو جا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے انداز میں آ سکے، سوائے یہ کہ ہم اللہ سے عرض کریں مولا تو ہمارے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ اللہ قبول کر لے، آمین کہو، اللہ اکبر۔ لہذا یہ انداز ہمیشہ آج سیکھ کے جائیے کہ آپ کتنی ہی بڑی نیکی کریں، کتنا ہی بڑا اللہ کے سامنے کوئی انصافیہ پیش کریں، کبھی یہ انداز نہ آپ کے اندر نظر آئے کہ آپ سے بڑا نیک کوئی نہیں۔ ایسا نہ بولیے گا، انشاءاللہ کہہ دیجیے ذرا۔ کبھی یہ نہ کہیے گا کہ آپ سے بڑا فیورٹ کوئی نہیں، کبھی یہ نہ کہیے آپ سے بڑا بہترین کوئی نہیں، کبھی یہ نہ کہیے گا کہ آپ سے بڑا کوئی جو ہے وہ اس کو خوبصورت انداز میں کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے ہر شیر کا سوا شیر پیدا کیا، تم سے بڑے نیک ہیں، تم سے بڑے اعلیٰ ہیں، تم سے بڑے بڑے اعلیٰ تہجد گزار ہیں، تم سے بڑے بڑے قرآن کے مفسر ہیں، تم سے بڑے بڑے قرآن کے محدث ہیں، تم سے بڑے بڑے اللہ کے قرب میں پھرنے والے لوگ ہیں۔ لہذا کبھی یہ نہ بول بیٹھنا، کبھی ایسا بول نہ بولنا، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرتے رہنا۔ بس مولا جتنا کر رہا ہوں قبول کر لے، بس جتنا کر رہا ہوں قبول کر لے۔ یا تو یہ حال ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ میرے بندے ایسے بندے ہیں کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور تہجد پڑھ کے بھی استغفار کرتے ہیں، تہجد پڑھنے کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں، مولا میری تہجد قبول ہو جائے۔ یہ توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس کو قبول کر لیا جائے اسے تہجد کے لیے اٹھاتا ہے اللہ، بولو، اٹھاتا ہی اسے ہے جس کو قبول کر لے۔ وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مولا تو نے تہجد پڑھائی ہے، اللہ قبول فرما لے۔ او بندے، او بھائی، او تو قبول ہوا ہے تو تہجد پڑھی ہے؟ ہاں نہیں، میرا رب بڑا اعلیٰ ہے، میرا رب بڑی برکتوں والا ہے، لہذا میں تہجد پڑھ کے بھی اللہ سے یہی کہوں گا مولا تو مجھے قبول کر لے۔ اللہ، تو یہ میرے رب کا کمال نظام ہے، یہ میرے رب کی کمال اس معرفت کے انداز ہیں جو اللہ آپ کو نصیب کر دے۔ اور دیکھیے کیسے کیسے لوگ آئے دنیا میں جن کو اللہ نے اتنی عزتوں سے سرفراز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، میں کوئی پرندہ ہوتا، میں کوئی تنکا ہوتا، اور ایک جگہ تو یوں بول گئے کہ میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں افضل البشر کہا گیا، بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان، اور ان کا یہ انداز ہے کہ وہ قبولیت کے لیے روتے پھرتے ہیں، ترستے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہیں کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے قریب ہیں۔ اب یہ وہی شخص ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تربیت ہو رہی ہے؟ بولو، سمجھ آ رہی ہے بات کہ یہ کیسے انداز ہیں؟ یہ کب ہمیں نصیب ہوں گے؟ یہ کب ہم ان کو اندر تک لے کے جائیں گے؟ کب ہم ان کو اندر تک یہ سمجھائیں گے کہ یہی اصل وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی کے رازوں کو پایا اور اللہ کی معرفت کو پایا؟ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں؟ وصال کے قریب ہیں تو اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا جلدی مجھے کفنا دینا، جلدی دفنا دینا۔ فرمایا ابا جان ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بار بار ہمیں بلا کے یہی کہتے ہیں جلدی کفنا دینا، جلدی دفنا دینا۔ فرمایا دیکھو اگر اللہ نے مجھے قبول کر لیا تو میرا اللہ کے ساتھ ملاقات وقت میں دیر نہ کرنا، دیر نہ کہیں ہو جائے۔ اگر میں قبول ہوں تو مجھے جلدی پہنچا دو، مجھے جلدی اللہ سے ملا دو،
اور اگر میں قبول نہیں ہوں تو اپنے کندھے کا بوجھ اتارو، تمہارے کندھوں پہ میں بوجھ ہوں پھر، اگر میں قبول نہیں ہوں جلدی اتارو یہ بوجھ، مجھے قبر میں اتارو۔ ہائے کیسے لوگ تھے کہ جن کی تربیت یہاں تک ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتا دو کہ میں اگر قبول ہوں یا نہیں قبول ہوں پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ جن کو سندیں مل چکی تھی، سندیں، جن کے سندیں مار کے اس کے اوپر حضور نے ٹھپے لگا دیے ہوئے تھے کہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ العمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ سارے جنت کے لوگ۔ ہمیں پتہ نہیں کیا زوم چڑھا ہوا ہے، استغفر اللہ بولو ذرا سارے۔ اسی زوم کی وجہ سے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، نماز نہیں بھی پڑھی کہتے پھر کیا ہوگا، زوم جو ہے پڑا اندر، کوئی نہیں بڑی پڑی ہوئی ہیں، اگر آج نہیں بھی پڑھی تو، یا کچھ چند دن کوئی ایسا معاملہ بن بھی گیا ہے تو ذہن میں یہی آ رہا ہوتا ہے کہ اوہ بڑے نیک آدمی، بڑا کچھ کیا ہوا ہے، چلو تھوڑا سا اگر ہلکی پھلکی ہو بھی گئی ہے۔ جی نہیں، اگر ایسا انداز ہے تو آپ ابھی بھی صفر ہیں، ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کی بارگاہ کی برکتیں ملنے والے کون لوگ ہوتے ہیں جن کی قبولیت کا انداز یہاں تک ہو جائے۔ آپ دیکھیے اس کائنات میں سب سے عظیم انسان آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا نہ کوئی محبوب، نہ اللہ کے قریب، نہ ان کے جیسا کوئی انسان اللہ نے جنا، اس قدر بڑی برکت رکھنے والے۔ اس کے باوجود سورہ فتح جب اتری، سنیے، سورہ فتح جب اتری سارا کچھ ہو چکا، مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے عزتیں دے دیں، شانیں دے دیں، اور آخر میں اللہ پھر فرما رہا ہے کہ میرے نبی وستغفر، ابھی بھی توبہ کر۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا۔ سارا کچھ ہو چکا، ساری رحمتیں ہو گئیں، برکتیں ہو گئیں، بدر، احد، خندق، تبوک، 80 جنگیں، بے شمار عزتیں، برکتیں، سارا کچھ مل گیا، اب بھی اللہ فرما رہا ہے نبی توبہ کر، واستغفر، اور توبہ بھی کرو اور ساتھ استغفار بھی پڑھ۔ مولا کمال ہے، مولا بس کر دے، اب اور کیا نکالنا ہے، سارا عرق نکل گیا میرے نبی کا، سارا عرق نکل گیا، ہر چیز تو کر دی میرے نبی نے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا حجۃ الوداع کے دن جب اس نے انگلی آٹھواں آسمان کی طرف اٹھائی، اے بندو بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تجھ تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو سب نے کہا، صحابہ نے، حضور آپ نے ہم تک پیغام پہنچا دی، اور حق ادا کر دیا آپ نے ہم تک پیغام پہنچانے، صرف پہنچایا نہیں، بول دیجئے، صرف پہنچایا نہیں، بول دیجئے، حق ادا کر دیا آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا۔ وہ شخص بھی جب آخرت میں آتا ہے تو اللہ اسے فرما رہا ہے کہ نبی ابھی بھی توبہ کر لے، ابھی بھی معافی مانگ لے۔ دیکھیے کاش اللہ ہمیں آج یہ راز دے دے، آمین کہو، کہ بس ہر لمحہ قبولیت، ہر لمحہ قبولیت کی دعا، ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں بس اسی طرح سسکتے رہنا، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح روتے رہنا، اور اپنے آنسوؤں کو اسی طرح بہاتے رہنا، اور اسی طرح تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگتے رہنا، یہی تو اصل زندگی ہے، یہی تو اصل معرفت ہے۔ اور منزل کہتے کس کو ہے؟ تم چاہتے ہو تمہیں منزلیں ملیں اور منزلیں مل کے اس کے بعد تم خوش ہو جاؤ اور تم بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار شروع کر دو؟ جی نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں جنت کی بات سناتا ہوں، میرے کہو سبحان اللہ، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جنت کے معاملات بھی کیا ہوتے ہیں، اور تم اگر یہ بات سمجھ گئے تو دنیا میں ہی جنت کا مزہ پاؤ گے انشاءاللہ، دنیا میں ہی جنت کا مزہ، جانے کے بعد تو وہ اور انداز ہوگے، لیکن یہی تمہیں جنت کے مزے آ جائیں گے جب انسان جنت میں چلا جائے گا، اور ہم سب انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ کہو، ہم سب جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی جنت ہمارے لیے ہی سجی ہے، ہم اللہ کے ہاں یہ امید رکھتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بار روزانہ جنت مانگ لیا کرو، اگر 3 بار کہو گے تو جنت اللہ سے کہے گی مولا اسے مجھے دے دے۔ 3 بار اللہ سے مانگو جنت روز، کیونکہ یہ حق ہے اس کا، وہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو اب جب کوئی جنت میں چلا جائے گا تو دھیان کیجیے گا، وہاں پہ اللہ جب ساری اس کی خواہشیں پوری کر دے گا، سارے اس کے دل کے ارمان نکال دے گا، سارے اس کے دل کے جتنے بھی اندر اس کے سوچوں کے آخر جا کے بھی جو ہوگی نا سوچ، اللہ وہ بھی پوری فرمائے گا کہ میرے بندے وہ بھی بتا جو تو کبھی سوچا کرتا تھا، کبھی ہلکا سا تو نے سوچا اور اس کے بعد تو نے سوچ کو ہی چھوڑ دیا کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا، میں اس وقت اپنے بندے کے لیے وہ بھی کرنے کو تیار ہوں، جو تو ایک بار سوچ کے چھوڑ چکا تھا ہم تجھے وہ بھی دے دیتے ہیں، تیری ساری خواہشیں پوری کر دیتے ہیں۔ جب وہ ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی
تو اللہ کی بارگاہ سے پھر پوچھا جائے گا بندے اب بتا اس کے سوا بھی کوئی تیری آرزو اور خواہش ہے؟ تو سنیے اس وقت جنتی ایک جملہ بول دے گا، کاش وہ جملہ ہمیں آج ہی سمجھ آ جائے، انشاءاللہ بولیے نا، کاش وہ جملہ ہمیں آج ہی سمجھ آ جائے۔ اصل میں نا ہم چونکہ اس طرح سے جانتے نہیں چیزوں کو، لہذا جاننے نہ جاننے کی وجہ سے اس کی قدر نہیں کر پاتے، وہ قدر ہمارے اندر اتر نہیں پاتی کیونکہ جانتے نہیں نا۔ اور جس کو علم نہ ہو اس سے قدر کیا؟ قدر تو اسے ہی جس کو علم ہے، جس کو پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے وہی جانتا ہے نا لیلۃ القدر کیا ہے۔ جس کو علم ہی نہیں ہے لیلۃ القدر، وہ قدر کیا کرے گا قدر لیلۃ القدر کی؟ تو ایسے ہی الفاظ تو الفاظ ہی رہ جاتے ہیں، اگر وہ جان لے کہ اندر سے معاملہ کیا تھا تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو وہ لفظ جو جنتی اس وقت بولے گا حالانکہ ساری خواہشیں اس کی پوری ہو چکی، وہ کہے گا مولا جب دنیا میں تیری یاد میں روتا تھا نا، وہ سرور یہاں نہیں ہے، وہ سرور مجھے دے جو اس وقت میں توبہ کرتے ہوئے تیری یاد میں آنسو بہتے تھے، مولا وہ مزہ نہیں آ رہا، وہ میں مس کر رہا ہوں۔ اب اگلی بات سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا، اے میرے بندے یہ جو ساری نعمتیں تجھے مل رہی ہیں یہ اسی رونے کی وجہ سے ہی تو دے رہا ہوں، یہ اسی کا رزلٹ ہے۔ اگر تو نہ روتا تو تجھے یہ سب کچھ ہم نہ دیتے۔ یہ تیرے اس رونے کو ہم نے پسند کیا تھا، یہ تیرے اس تڑپنے کو ہم نے پسند کیا تھا، یہ تیری اس سسکیوں کو، وہ جو رات کو تو رو رہا تھا اور اس طرح رو رہا تھا کہ تیری آواز نہ کسی کو جائے، تیری آواز سن کے کوئی اٹھ نہ جائے، اور تیری آواز اس طرح سے دبی ہوئی تھی کہ اس دبی آواز کے ساتھ تو رو رہا تھا کہ کاش کوئی سنے نہیں، میرا رب مجھے بس سنے، تو میں اس وقت تجھے سن رہا تھا۔ لہذا وہ جو توبہ کے، وہ جو استغفار کے انداز تھے، وہ تیرے اسی انداز نے ہمیں تجھ سے رضا دی، اور آج یہ رضا کا بدلہ جنت تجھے دی ہوئی ہے۔ تو کاش یہ سمجھ جائیے کہ قبولیت کے لیے تڑپنے والے لوگ جب روتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سجدہ کیسا تھا۔ حضرت غوث اعظم عید کے دن رو رہے ہیں، پوچھا گیا حضور آج تو عید کا دن ہے، آج رونے کی کیا ضرورت، آج تو خوشی کا وقت ہے۔ فرمایا خوش ہوں وہ لوگ جنہیں جنت کی ٹکٹیں ملی ہوں، پتہ نہیں میرے روزے بھی قبول ہوئے یا نہیں، پتہ نہیں میرے روزے بھی اللہ نے قبول کیے ہیں یا نہیں، مجھے کیا علم، میں اس لیے رو رہا ہوں، جانے کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسا انداز دے، آمین کہو، اللہ ہمیں ایسے انداز دے جو کہ آج لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اور انداز ایسے نہ رہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ نہ رہی دل میں وہ اس طرح سے توبہ کرنے کی اور استغفار کرنے کے انداز۔ تو دیکھیے کہ لوگ بے پرواہ ہو گئے، لوگ بے پرواہ ہو گئے، اور جو تھوڑے سے دیندار ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو لگتا ہے کہ شاید وہ دین کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ گئے اور سارا دین کا ٹھیکہ انہی کے اوپر، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا جیسے چاہا پسند فرمایا، اور جس کو چاہا جیسے چاہا عزتیں عطا فرمائی، جس کو چاہا جیسے چاہا اونچا کیا، جس کو چاہا اللہ نے نیچا کر دیا۔ بس دعا کرو کہ اللہ کے ہمیشہ ہم قبول رہیں انشاءاللہ، اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں قبول رکھے۔ اور آج چونکہ ہمارا پہلا دن تھا اس لیے میں نے بنیاد رکھ دی، اور آج کی بنیاد کے اوپر اب یہ پورا کورس کھڑا ہوگا انشاءاللہ، پورا کورس کھڑا ہوگا کہ اللہ ہمارے ایک ایک جملے کو قبول کر لے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر یہ قبول ہو گئے نا تو ایک ایک جملے کے اوپر ایک ایک جنت ملنے کی امید، یعنی وہ پھر پورے درس کی ایک جنت نہیں دے گا، ایک ایک جملے کی ایک ایک جنت دے سکتا ہے، اس لیے کہ جب وہ قبول کرنے پہ آتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا، پھر وہ کوئی شے نہیں دیکھتا، پھر وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے، عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو قبول فرما لے، ہمیں اپنے قبول شدہ بندوں میں داخل کر دے، اور ان میں شامل کر دے جو قبول کر لیے گئے اور ان کو کبھی بھی اللہ نہ قبول نہیں کرے گا، اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا آج ہماری یہ پہلی گفتگو تیری بارگاہ میں پہنچ گئی، اللہ اب ہمیں قبول فرما لے، اللہ ان سب کو قبول کر لے، ان سب کو آسانی دے دے، برکتیں دے دے، جتنے تشریف لائے۔ دیکھ مولا تیری مخلوق بیٹھی ہے، دیکھ مولا تیری مخلوق بیٹھی ہے، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میرے بیٹے بیٹھے، بچے، بوڑھے، بزرگ، جوان، جو سب حاضر ہوئے تیرے دین کو سیکھنے کے لیے۔ آن لائن ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہوئے، انٹرنیٹ پہ
مولا وہ بھی ہمارے ساتھ شامل. اللہ ہم سب کو ہی آج قبول فرما لے. اور دنیا میں جہاں جہاں اس لوگ دین کے حلقے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں تیرے دین کے لیے عمل کر رہے ہیں اور تیرے دین کی کوششوں میں لگے ہیں، اللہ سب کی کوششیں قبول فرما، سب کو عزتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرما. رمضان کی بہاریں نصیب ہوں، رمضان کے کرم نصیب ہوں. اللہ وہ خواہشیں بھی پوری کر دے جن کو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکے، جن کو ہماری سوچوں میں کبھی وہ آئی بھی نہیں. مولا انہیں بھی تو عطا کر دے. اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ معاف کر دے، ہمیں بخشش عطا فرما دے، ہمیں اپنے برگزیدہ اعلیٰ بندوں میں شامل فرما. ہماری سوچیں بڑی کر، ہمارے شعور وسیع کر، ہمیں معاف کرنے کا جذبہ دے، ہمیں لوگوں کے لیے مولا مثالیں بنا، ہمیں لوگوں کے لیے اچھی مثالیں بنا. اللہ قبول فرما. اللہ اس دین کے حلقے کو اپنی بارگاہ میں رحمتوں سے قبول کر. میرے حضرت اس وقت تیری بارگاہ میں مکہ میں ہیں، اللہ ساری برکتیں ان کے دامن میں ڈالتا ہوں، قبول فرما لے. اللہ ساری رحمتیں انہی کو دی جائیں، سارے مولا کرم ان کی جیب میں ڈال دیے جائیں. اللہ کرم فرما، مکے سے وہ ہمارے لیے دعا کریں، تیرے کعبے قریب ہیں، تیرے حرم میں ہیں. اللہ اپنی رحمتیں، اپنا فضل ان کے شامل حال فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہلکے لگا لیجئے بلا تاخیر.